بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ ہے اور آج کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں بری ہونے سے ہے کہ جس رات میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں، جہنم سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس رات کا نام شب برات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی وجہ سے پڑا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات میں لوگوں کی بخشش کی خوشخبری سنائی اور اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ علماء امت میں کچھ لوگ تو شب برات کی فضیلت کو سرے سے نہیں مانتے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کے متعلق جو روایات ہیں اس میں کسی قدر ضعف پایا جاتا ہے، مضبوط نہیں ہیں، لیکن بہت سارے طرق سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کی روح سے اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی فضیلت میں چند احادیث میں سب سے پہلے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات، یعنی 14 تاریخ کے بعد جو 15ویں رات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ خود ہی بیان فرما دیجئے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جتنے بھی آئندہ سال پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کی فہرست بنائی جاتی ہے اور وہ فہرست جو ہے فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ اگلے سال تک فوت ہونے والے ہیں ان کی فہرست بھی فرشتوں کو پکڑا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اعمال جو ہے اس رات کو آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور جو مقررہ روزی ہے جس کو جتنی ملنی ہے اس کی فہرست بھی فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر اجلال فرما دیتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی، یعنی زمین والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ اسی طرح ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکل گئی تو دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں ہیں، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں ہیں، اپنے گھر میں ہی سجدے میں ہیں۔ اس وقت جو ہے روشنی کا اتنا انتظام نہیں تھا، چراغوں کا اتنا انتظام نہیں تھا، تو میں ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی تلاش کر رہی تھی تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ میرا لگا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کی طرف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آج باری میری تھی اور میں یہ سمجھی کہ آپ کسی
دوسری زوجہ محترمہ کے پاس آپ تشریف لے گئے تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنا اجلال فرماتے ہیں، اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو محترم دوستو، یہ چند احادیث ایسی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کینہ ور کے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی ندا دیتا ہے اور آواز دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس آواز میں وہ منادی ندا دے کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا تو اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی شخص کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور فرمایا سوائے بدکار عورت کے کہ اسے اس شب میں کچھ نہیں ملتا۔ تو محترم دوستو، یہ چند احادیث مبارکہ تھیں جن کی روح سے اس شب کی فضیلت سامنے آتی ہے، اور اب اس شب میں ہمیں عبادت کیسی کرنی چاہیے۔ جب یہ فضیلت والی شب ہے تو اس میں عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ ایک تو طریقہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی عبادت بنا کر کرے تو وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو شریعت میں اس رات کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس میں انسان چاہے نوافل ادا کر دے، چاہے انسان تلاوت کرے، چاہے ذکر و اذکار کرے، جو بھی عبادت کرے گا تو اس رات میں اس عبادت کی فضیلت ہے۔ اور اس رات میں بعض لوگ جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، اور اسی طرح مختلف طریقوں سے عبادات کرتے ہیں۔ دین میں اور شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں جو ہے ذکر و اذکار کرے، اپنے گھر میں ہی نوافل ادا کرے، اپنے گھر میں ہی تلاوت کرے۔ اور باقی اس رات میں جو فضیلت والی رات ہے وہاں چند خرافات بھی شامل ہو چکی ہیں جن کی علماء اکرام مذمت کرتے ہیں، جیسے کہ آتش بازی، اور اسی طرح آتش بازی کے علاوہ مختلف چیزیں پکا کر بانٹنا اور اس کا رواج کرنا، یہ ساری چیزیں بدعات میں آتی ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اس کی کیا کہتے ہیں فضیلت ہے جو احادیث کی روشنی میں آپ کو بیان فرمائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ سے مغفرت مانگنا ہے اور دعائیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بدعات سے اور مروجہ طریقوں سے اور مختلف طریقوں کی عبادت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔